پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ اشتولا پر ایک سانپ نے حملہ کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اشتولا نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ سانپ انسانی روپ میں آ گیا اور اشتولا سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے انسانی روپ میں آتے دیکھ کر اشتولا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ناگ ضرور ناگ راجا کا کوئی رشتہ دار اور اعلیٰ ذات کا ناگ ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی گرفت ذرا ڈھیلی چھوڑ دی، ورنہ اس کے آہنی ہاتھ میں آئی ہوئی گردن ٹوٹ کر علیحدہ جا گرتی۔ اتنے میں ناگ راجا اور رانی بھی ادھر آ نکلے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو راجا دور ہی سے چلایا، اشتولا بیٹے اسے چھوڑ دو، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ سنتے ہی اشتولا نے اس ناگ کی گردن چھوڑ دی اور آگے بڑھ کر وہ راجا سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کا بھائی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی گردن سہلاتا جا رہا تھا۔ آب حیات پی لینے سے اشتولا اب اپنی عمر سے کافی بڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ ناگ راجا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بھائی کیشو، تم نے ضرور ہمارے اس بیٹے کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہوگی، ورنہ ہمارا یہ بیٹا اپنی طرف سے کسی کو ستم کا نشانہ نہیں بناتا، ناگ راجا نے اپنے بھائی کو سمجھانے کے انداز سے کہا۔ ناگ راجا کا بھائی یہ سن کر اور بھی حیران ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان اور سانپ کی دشمنی ازل سے چلی آ رہی ہے۔ پھر بھائی نے اس انسان کو اپنا بیٹا کیسے کہہ دیا؟ آخر اس انسان میں ایسی کون سی بات ہے؟ اور پھر اس سے رہا نہ گیا اور وہ اشتولا کی موجودگی میں ہی یہ بات پوچھ بیٹھا۔ بھائی، انسان اور سانپ تو کبھی بھی دوست نہیں ہوئے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو محل میں چلو، وہاں آرام سے باتیں ہوں گی۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ میں اسی کے لیے اتنے دنوں سے بے چین رہا تھا۔ یہ اور اس کی ماں مجھے تمہاری ہی طرح عزیز ہیں، ان کا دکھ میرا دکھ ہے، ان کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں جو ہم کبھی بھی اتار نہیں سکتے۔ پھر یہ لوگ محل میں آ گئے۔ کہنے کو تو ناگ راجا کے بھائی نے یہ بات سن لی، مگر وہ اس بات کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوا کہ انسان اور سانپ دوست ہو سکتے ہیں۔ اشتولا کے آنے پر ناگ راجا نے ایک بڑے جشن کا اہتمام کیا، جس میں اس کی ذات کے ناگ اور ناگنیں انسانی روپ میں شریک ہوئیں۔ یہ ناگ راجا کا حکم تھا، کیونکہ اشتولا اس محفل میں تب ہی محظوظ ہو سکتا تھا جب سب اس کے سامنے انسانوں جیسے روپ میں ہوں۔ جشن کے دوران ہی ناگ راجا، جس نے اشتولا کو اپنے قریب ہی سونے کے تخت پر بٹھایا ہوا تھا، اشتولا کی ماں یعنی روبی کے بارے میں پوچھنا شروع کرنے لگا۔ اشتولا نے بھی اسے تمام واقعات بڑی تفصیل سے بتائے کہ اس کے ماں باپ کو اس کے چچا اور مصر کے ایک وزیر نے دھوکے سے کس طرح ستایا، اور وزیر کی دیوی مائی الجینا نے انہیں کس طرح پاتال میں قید کیا، اور پھر وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوا۔ اشتولا کی باتیں سن کر ناگ راجا بولا، مجھے اسی بات کی فکر تھی، میں مصر کی سرزمین سے بخوبی واقف ہوں۔ وہاں کے اسرار جنہیں صدیوں سے کوئی نہیں جان سکا مجھے معلوم ہیں۔ میں مائی الجینا اور وہاں کے جادوگروں سے بھی بخوبی واقف ہوں، اس لیے مجھے روبی کی فکر ستائے رہتی تھی۔ وہ وہاں کے شاہی خاندان کی بہو بن کر گئی تھی، مگر وہاں کے بادشاہوں کے بھی بہت دشمن ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے روبی کو محفوظ رکھا۔ اب تم بتاؤ، واپس جاؤ گے یا اپنے نانا ہی کے پاس رہو گے؟ ناگ راجا نے پوچھا۔ میں اب ہمیشہ کے لیے نانا جان کے پاس آ گیا ہوں، اور جب تک وہ حیات ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، البتہ مجھے اپنے نانا کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، جس کے لیے مجھے دور دراز کا سفر کرنا پڑے گا، اور اپنے نانا کے دشمنوں کو چن چن کر ماروں گا، اور پھر جب اس مہم سے کامیاب لوٹوں گا تو چند ماہ کے لیے مصر ضرور جاؤں گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے نانا جان کی خدمت انجام دیتا رہوں گا۔ اشتولا نے جواب دیا۔ دیکھو اشتولا بیٹے، ویسے تو تمہارے گلے میں وہ منکا موجود ہے جس سے تمام زمینی زہریلے کیڑے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، مگر پھر بھی تم ہوشیار رہنا، کیونکہ تمہارا مقابلہ ان انسان نما درندوں سے ہے جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر کئی کئی دن سفر کر سکتے ہیں، اور جب انہیں بھوک پیاس آتی ہے تو گھوڑے کی گردن کے قریب سے خنجر سے گھاؤ لگا کر ابلتے ہوئے گرم گرم خون سے بھوک اور پیاس بجھا لیتے ہیں۔ وہ جب بھی کسی قوم پر حملہ آور ہوتے ہیں، دشمنوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے ہیں، ناگ راجا نے بتایا۔ میں اپنے نانا سے یہ سب کچھ سن چکا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ نے، نانا جان نے اور میری ماں نے مجھے جو کچھ بنا دیا ہے، میرے اندر جو قوتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے خدائے واحد کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ مجھے دشمنوں پر فتح ضرور دے گا، اشتولا نے کہا، اور پھر کچھ عرصہ وہاں ٹھہرنے کے بعد واپس اپنے نانا کے پاس آ گیا۔ یہ لوگ شام کا کھانا کھانے کے بعد رات گئے تک باتیں کرتے رہے، اور پھر اچانک آسمان پر ایک سرخ گولا نمودار ہوا جس میں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی بوڑھا تاموس چونک پڑا، اور پھر اس نے کوئی عمل شروع کر دیا۔ اپنے نانا کو اس طرح پڑھتے دیکھ کر اشتولا سخت حیران ہوا۔ اس نے بھی آسمان پر نمودار ہونے والے گولے کو دیکھ لیا تھا، اور بوڑھے تاموس کے عمل سے وہ آتشی گولا پھٹ گیا اور اس کی چنگاریاں پھیلتے پھیلتے معدوم ہوتی چلی گئیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھے تاموس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، اور وہ بولا، بیٹے اشتولا، ہمارے دشمن نے وار کرنے میں پہل کر دی ہے، اب تمہیں فوراً ہی اس کی طرف چلنا پڑے گا، مگر تم وہاں پہنچو گے کس طرح؟ اس بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں۔ بابا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنے دوست استالو کو بلاتا ہوں، وہ ابا حضور سے اجازت لے کر اپنا بیڑا لے آئے گا۔ اس بیڑے میں ایسے ایسے لڑاکا جوان ہیں کہ ایک ایک سپاہی دشمن کے 100 پر بھاری ہوگا، اشتولا نے بتایا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، میں تو سمجھتا تھا شاید تم اکیلے ہی میرے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے جاؤ گے۔
گو میں جانتا ہوں تم اکیلے بھی ان لوگوں کے لیے کافی ہو، اور اگر تمہارا دوست اپنے بحری جہاز کو لے کر آ جاتا ہے تو تمہارے لیے یہ مہم مشکل نہ ہوگی، اور سب سے بڑی بات تمہیں سفر کے لیے ایسی ہی سواری کی ضرورت تھی، بوڑھے طاموس نے کہا۔ اور پھر نے ذہنی لہروں کو استالو کی طرف دوڑایا اور جلد ہی رابطہ ہو گیا، اور پھر نے استالو کو جلد آنے کو کہا۔ استالو نے آہوجا سے یہ کہتے ہوئے اجازت لی کہ اسے شتولا نے بلایا ہے۔ آہوجا اور روبی نے خوشی خوشی اسے اجازت دے دی اور وہ مہم پر روانہ ہوا۔ گو استالو نے جہازوں کی رفتار تیز رکھی ہوئی تھی اور ہوا بھی موافق تھی، جس کا استالو نے پورا فائدہ اٹھایا۔ پھر بھی اسے یہاں پہنچتے ہوئے 20 دن لگ گئے۔ ان لوگوں نے لنگر نہیں ڈالے کیونکہ انہوں نے شتولا کو ایک کشتی پر آتے دیکھ لیا تھا۔ بوڑھے طاموس نے شتولا کو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کشتی پر اپنے ساتھ سوار کیا اور یہ استالو کے جہاز تک پہنچ گئے۔ جہاز کے ملاحوں نے رسی کی سیڑھی نیچے پھینک کر ان لوگوں کو اوپر اٹھا لیا۔ کچھ دیر بوڑھا طاموس اس جہاز پر رہا اور ان لوگوں کو اپنے مشوروں سے نوازتا رہا، اور پھر جس وقت ان کے جہاز اپنی مہم کی طرف چلنے لگے تو وہ اپنی کشتی پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ استالو نے اپنے تمام جہازوں کا رخ مغرب کی طرف کر دیا اور یہ جہاز جن پر 3000 لڑاکا موجود تھے تیز رفتاری سے ایک قطار میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ استالو کے 6 جہازوں کا یہ بیڑا سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا نہایت تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس بیڑے میں جو 3000 لڑاکا سوار موجود تھے ان کی بہادری کے جوہر استالو کئی جنگوں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ منچلے نوجوان جب میدان میں اترتے تو دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے، مگر استالو کو علم نہیں تھا کہ وہ جس دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہے ہیں وہ نہایت درندہ صفت لوگ ہیں جن کی فطرت آرام پسند نہیں بلکہ آرام سے عاری لوگ ہیں، جو کچا گوشت اور جانوروں کا خون بڑے شوق سے پیتے ہیں، اور جو گھوڑوں پر کاٹھی ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور زمین و آسمان صدیوں سے انہانہ بدوشوں کی درندگی اور صفاکی دیکھتے آ رہی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو منگول کہلاتے ہیں۔ صدیوں بعد ان میں چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ ہاں، البتہ ان لوگوں میں شتولا ہی ایسا جوان تھا جسے قدرت نے کچھ ایسی طاقت، ذہانت اور علوم سے نوازا تھا جو روئے زمین پر کسی کو عطا نہ ہوئے تھے۔ یہ 3000 لڑاکا نوجوان 6 جہازوں پر سوار تھے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانے میں کسی ملک کے پاس ایسے مضبوط اور بڑے جہاز نہ تھے تو غلط نہ ہوگا۔ ایسا مضبوط جہازوں کا بیڑا تیار کرنے میں استالو کے باپ کا ہاتھ تھا جو ایک بحری لڑائی میں مارا گیا تھا، جس کے کارناموں اور جانثاری سے خوش ہو کر مصر کے بادشاہ نے اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے استالو کو امیر البحر بنا دیا تھا۔ اگر استالو پہلے امیر کا بیٹا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی وہ اس قابل تھا کہ اسے ہی یہ عہدہ دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں اپنے باپ والی وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک اچھے امیر البحر میں ہونی چاہیے۔ استالو اپنے ان نوجوان ساتھیوں کے آرام کا پورا خیال رکھتا تھا، اس لیے اس نے ان جہازوں میں کھانے پینے اور دوسری تمام چیزوں کا وافر ذخیرہ کر لیا تھا۔ یہ نوجوان بھی استالو کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ وہ اپنے اسی امیر کے اتنے وفادار تھے کہ اگر وہ ان میں سے کسی کو حکم دیتا کہ سمندر میں کود کر جان دے دے تو وہ شخص بغیر سوچے سمجھے سمندر میں کود پڑتا۔ ان لوگوں کا یہ سفر کچھ دن تو بڑے آرام اور سکون سے کٹا۔ سمندر میں بھی کوئی خاص بات پیدا نہ ہوئی، ہوا بھی موافق رہی اور کسی طوفان نے بھی انہیں نہیں گھیرا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ بھی جہازوں پر موج میلا کرتے رہے، اور پھر ایک دن ان کے جہاز بڑے سکون کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک سمندر میں تلاطم پیدا ہوا۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی موجوں نے ان کے جہازوں کو آن گھیرا اور وہ ایک دن کی طرح ادھر سے ادھر لڑکنے لگے۔ استالو نے اس سے پہلے سمندر میں کئی طوفان دیکھے تھے اور وہ ان طوفانوں میں اپنے جہازوں کو بحفاظت نکال لے گیا تھا، مگر آج جس طوفان نے سر اٹھایا تھا اس کو دیکھتے ہی استالو اور شتولا بھی پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ استالو کے حکم سے تمام جہازوں کو آہنی زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا تاکہ طوفانی موجیں کسی جہاز کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دیں۔ بادبانوں کو نہایت پھرتی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان پھٹا جا رہا ہو، اور پھر ایک زبردست موج سے پچھلے 2 جہازوں کے آہنی سنگل ٹوٹ گئے اور موج نے انہیں یوں نگل لیا جیسے ان کا وجود ہی نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1000 جوان سمندر کی تہہ میں جا سوئے۔ اس کے ساتھ ہی طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور پھر سمندر ساکت ہو گیا، جیسے اسے ان 1000 جوانوں کی قربانی چاہیے تھی۔ شتولا اور استالو کی جگہ کوئی اور ہوتے تو وہیں سے جہازوں کا رخ موڑ لیتے، مگر یہ لوگ تو عہد کر کے چلے تھے کہ یا تو سب ہی ہلاک ہو جائیں گے یا پھر دشمن کو صفحۂ ہستی سے نابود کر کے لوٹیں گے۔ اس لیے ان کا سفر جاری رہا۔ بادبان کھول دیے گئے۔ اس کے بعد کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا، اور پھر ان لوگوں کے باقی 4 جہازوں نے مغرب کے ساحل پر لنگر ڈال دیے۔ پہلے گھوڑوں کو کشتیوں کے ذریعے ساحل پر لایا گیا، پھر نوجوان ہتھیار باندھ کر ساحل پر اترے۔ جہازوں پر 50 نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا تھا اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ لوگ آگے بڑھے۔ سب سے آگے شتولا تھا جس کا گھوڑا نہایت تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔
ان لوگوں نے جہازوں پر ہی گرم لباس پہن لیے تھے کیونکہ سرد ہواؤں سے سمندر میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ساحل پر اترتے ہی سب سے پہلے سردی کی لہریں ان کا استقبال کریں گی۔ یہ لوگ جوں جوں آگے بڑھتے سردی میں اضافہ ہوتا جاتا، یہاں تک کہ دور برف پوش پہاڑ نظر آنے لگے۔ ادھر جوالا سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہو۔ دو عورتیں جو سردار نے اس کی خدمت کے لیے مقرر کی ہوئی تھیں اٹھ کر اس کی طرف بڑھیں اور ان میں سے ایک بولی، اماں کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ نہیں، یہ ڈراؤنا خواب نہیں تھا، مجھے اپنے سینے پر گھوڑے دوڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ ضرور میرا دشمن ہمارے علاقوں میں پہنچ گیا ہے، جاؤ جا کر سردار کو میرا حکم سنا دو کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ وہ عورت جوالا کے خیمے میں سے نکل کر سردار کے خیمے کی طرف چل پڑی۔ ابھی پو پھٹی ہی تھی، چاروں طرف دھند چھائی ہوئی تھی، خیمے نظروں سے اوجھل تھے۔ چونکہ سردار کا خیمہ جوالا کے خیمے کے قریب ہی تھا، اس لیے اسے دشواری نہ ہوئی اور وہ سردار کے خیمے میں داخل ہو گئی، جہاں مشعل جل رہی تھی اور سردار سویا پڑا تھا۔ مگر جیسا کہ بتایا گیا ہے، لوگ جوالا کا احترام سردار سے زیادہ کرتے تھے، اسی لیے اس عورت نے کسی خوف کے بغیر سردار کو جھنجھوڑ دیا اور سردار گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر جب اس نے مشعل کی روشنی میں اس عورت کو دیکھا جسے اس نے خود ہی جوالا کی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ سردار جلدی چلو، مائی جوالا نے بلایا ہے، اس کا حکم ہے تم اپنے بیٹوں کو لے کر اس کے حضور پیش ہو جاؤ۔ اس عورت کی بات سن کر سردار فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے میں سے باہر نکل آیا، اور پھر وہ اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ جوالا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے دیکھا جوالا جوش کی حالت میں خیمے میں پھر رہی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر بھی اس کے اس فعل میں فرق نہیں آیا۔ ٹہلتے ہوئے وہ اپنا داہنا ہاتھ ہتھیلی پر زور زور سے مار رہی تھی۔ اس کے اس جوش اور بے چینی کو دیکھتے ہی سردار اور اس کے بیٹے سمجھ گئے کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ جوالا نے ان لوگوں پر اچھڑتی ہوئی ایک نظر ڈالی اور کونے میں پڑے ہوئے ایک صندوق کی طرف بڑھی اور اس کا ڈھکن اٹھا کر اس میں سے ایک انسانی ہاتھ نکالا جو کوہنیوں تک کٹا ہوا تھا، جس کا گوشت سوکھ کر ہڈیوں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن بڑے بڑے تھے، یوں لگتا تھا جیسے یہ ہاتھ کسی انسان کا نہیں درندے کا ہو۔ سردار اور اس کے بیٹوں نے یہ ہاتھ پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے اس ہاتھ کو دیکھ کر انہیں حیرت تو ہوئی، مگر وہ جوالا کی شخصیت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ جوالا نے اس ہاتھ کو اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، سردار، ہمارے دشمن ہمارے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان میں سے ایک شخص بھی زندہ بچ کر نہ جا پائے۔ اور میرے ساتھ اسی دن کے انتظار میں میں تھی۔ آج میں تمہیں اپنی وہ قوت دکھانا چاہتی ہوں جس کے بارے میں نے تم لوگوں کو کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اگر میں اس میں کامیاب نہ ہوئی تو پھر تم لوگوں کو ہمارے دشمنوں سے نبٹنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کو لپکی۔ سردار اور اس کے بیٹے بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ باہر خاصا اجالا پھیل چکا تھا اور دھند بھی کچھ صاف ہوتی جا رہی تھی۔ جوالا جو کہ صدیوں سے زندہ تھی، یوں چلی جا رہی تھی جیسے جوان ہو، اس پر سردی کا بھی کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ چلتی رہی، سردار اور اس کے بیٹے اس کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ سورج نے دھند کو پوری طرح صاف کر دیا۔ اب ان کے سامنے برف کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ یہاں پہنچ کر جوالا رک گئی۔ برف کا یہ تودہ کوئی 50 فٹ بلند تھا۔ جوالا نے اپنا ہاتھ بلند کیا جس میں اس نے وہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ کوئی منتر پڑھنے لگی اور ہاتھ کو گھمانے لگی۔ ابھی چند گھڑیاں ہی گزری ہوں گی کہ برف کی دیوار جو ہے وہ پھٹ گئی اور اس میں سے ایک خوفناک بلا نمودار ہوئی۔ اس بلا کے پر تھے۔ اس بلا نے ایک خوفناک چیخ بلند کی اور اڑ کر ایک سمت جانے لگی۔ اس بلا کو دیکھ کر سردار اور اس کے بیٹے گھبرا گئے تھے اور اس کی چیخ نے ان کے رہے سہے اوسان بھی ہتا کر دیے تھے، مگر جوالا نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ سردار، اس بلا کو میں نے اپنے دشمنوں کی طرف بھیجا ہے، تم دیکھنا یہ ان سب کو ہلاک کر دے گی۔ یہ کہتے ہوئے جوالا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ جوالا کے قہقہے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ سردار اور اس کے بیٹوں کے دل لرز گئے اور جسموں میں کپ کپاہٹ سی پیدا ہو گئی۔ ان سب کی نگاہیں اس طرف مرکوز تھیں جدھر وہ بلا گئی تھی۔ بلا کے منہ سے نکلنے والے شعلے اپنا دھواں فضا میں بکھیرتے جا رہے تھے۔ ادھر شتولا اپنے گھوڑے کو نہایت تیز رفتاری سے دوڑا رہا تھا کہ استالو اور اس کے سپاہی اس سے ہاسے پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر اچانک کی اس کی نگاہ اس بلا پر پڑ گئی اور اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور نہایت پھرتی کے ساتھ اس نے کمان سنبھال لی اور اس پر تیر چڑھا کر اس بلا کی آنکھ کا نشانہ لیا۔ تیر سیدھا بلا کی بائیں آنکھ میں پیوست ہوا اور اس بلا کے منہ سے نکلنے والے شعلے رک گئے۔ بلا غضبناک ہو کر شتولا پر حملہ آور ہوئی۔ شتولا بھی نیزے سے بلا کے حملوں کا جواب دینے لگا۔ دونوں میں زبردست جنگ جاری تھی۔ استالو اور اس کے سپاہی خاصے فاصلے پر رک گئے اور اس بھیانک لڑائی کو دیکھنے لگے۔ بلا کے منہ میں سے اتنی ہولناک آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کہ اس میں ہزاروں چڑیلیں موجود ہوں۔ ان آوازوں میں ہاتھی کی چنگاڑ، شیر کی دھاڑ اور بادل کی گرج موجود تھی۔
ان آوازوں کو سن کر استالو اور ان کے سپاہیوں کے دل ہول کھانے لگے تھے اور ان میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر شتولا کی مدد کو جائے۔ وہ لوگ انسانوں سے تو لڑتے آئے تھے مگر ان لوگوں نے زندگی میں ایسی بھیانک بلا کبھی نہ دیکھی تھی۔ یہ ایک شتولا ہی تھا جس پر نہ بلا کی آوازوں کا ہی کچھ اثر تھا بلکہ وہ تو اور بھی جوش میں آ کر اس بلا پر حملے کر رہا تھا۔ استالو اور اس کے سپاہیوں کو شتولا کی پراسرار قوتوں کا تو پتہ تھا مگر اس کی اس قوت سے ابھی وہ واقف نہ تھے کہ شتولا خود کو لہروں میں بدل کر میلوں تک جا سکتا تھا اور سینکڑوں فٹ بلندی تک پہنچ سکتا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے اس کی اس قوت کا بھی مظاہرہ دیکھا۔ وہ اچانک اپنے گھوڑے پر سے غائب ہو گیا۔ وہ لہروں میں تبدیل ہونے کے بعد اس بلا کے اوپر جا پہنچا اور بلا پر سوار ہو کر نیزے سے اسے گھائل کرنے لگا۔ اس بلا کے لیے شتولا کا یہ حملہ حیران کن تھا جس سے وہ خوفزدہ ہو کر واپس مڑی مگر کچھ فاصلے تک پہنچ کر ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر آ رہی۔ استالو اور اس کے سپاہی بھی اس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور پھر جب انہوں نے بلا کو اس طرح ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تو خوشی سے نعرے بلند کرنے لگے۔ اتنے میں شتولا بھی اپنے جسم کو سمیٹ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کچھ منچلے سپاہی اس کی طرف دوڑے اور اسے کاندھوں پر سوار کر لیا۔ ادھر جوالا کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی جیسے اسے کوئی شدید صدمہ ہوا ہو۔ میری صدیوں کی محنت ضائع ہوئی، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے خیمے میں آ کر دھڑام سے اپنے بستر پر آن پڑی۔ سردار اور اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ خیمے میں گئے۔ وہ لوگ بھی سخت پریشان تھے۔ انہوں نے آج تک جوالا کی کبھی یہ حالت نہیں دیکھی تھی۔ سردار کا ایک بیٹا ہانوت آگے بڑھا اور بولا، مائی جوالا، ہم نے آج تک تجھے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ تو وہ ہے جو ہر مشکل وقت میں ہماری ڈھارس بندھاتی آئی ہے۔ تیری وجہ سے ہی ہم نے بڑے سے بڑے دشمن کو صفائے ہستی سے یوں مٹا دیا جیسے کہ اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ پھر آج کیا بات ہے؟ اگر تو اس طرح نہ ڈھال رہی تو ہمیں ہمت دلانے والا پھر کون ہے؟ تجھے دیکھتے ہوئے ہمارے حوصلے بھی پست ہونے لگے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر جوالا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس میں پہلے کی طرح جوش پیدا ہونے لگا۔ چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی اور وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تم لوگ غلط سمجھے ہو، میں ہمت ہارنے والی نہیں۔ مجھے تو صرف اپنی اس بلا کے مرنے کا صدمہ ہوا ہے جسے میں نے صدیوں سے اس گلیشیئر میں محفوظ کر چھوڑا تھا، مگر مجھے خبر نہ تھی کہ میرے دشمن نے ایک ایسے جوان کو تیار کیا ہوا ہے جو اپنی قوتوں سے میری اس بلا کو یوں ہلاک کر دے گا کہ اس کے اپنے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئے گی۔ تو کیا وہ بلا ہلاک ہو چکی؟ سردار اور اس کے بیٹے یک زبان ہو کر بولے۔ ان کے لہجے میں نہایت حیرت تھی۔ جس بلا کو دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر وہ لوگ خود خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ بلا اتنی آسانی کے ساتھ ہلاک کر دی گئی، ان سب کی سوچیں ایک جیسی تھیں۔ جوالا نے جب ان لوگوں کے حوصلے اس طرح پست ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ چونکی اور بولی، یہ تم لوگ ابھی سے ہمت ہارنے لگے ہو؟ جب وہ نوجوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچ گیا تو کیا کرو گے؟ کیا میں مر گئی ہوں؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ کیا تم میری قوتوں کو بھول چکے ہو؟ میں وہ ہوں جو طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہوا؟ جوالا کی باتیں سن کر ان سب کی گردنیں شرم سے جھک گئیں۔ واقعی اگر وہ بلا ہلاک ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ مقدس جوالا تو ہم میں موجود ہے، پھر ہم کون سے اتنے گئے گزرے ہیں جو کوئی ہم پر حاوی ہو جائے گا؟ اور پھر سردار جوالا سے یوں مخاطب ہوا، اے مقدس جوالا، ہم تو صرف تیری وجہ سے پریشان ہوئے تھے کیونکہ ہم نے تجھے کبھی بھی مایوس اور پریشان نہیں دیکھا تھا۔ اگر ہمیں حکم دے کہ ہم جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیں تو ہم میں سے ہر کوئی خوشی خوشی آگ میں کود جائے گا۔ میں پریشان نہیں ہوئی اور نہ ہی مایوس ہوں۔ مجھے تو اس بلا کے ہلاک ہونے پر معمولی سا صدمہ ہوا تھا۔ تم خود ہی دیکھو گے کہ میں اس لڑکے کو اپنی پراسرار قوتوں میں کیسے جکڑتی ہوں۔ تم لوگ اپنے تمام آدمی اطراف میں دوڑا دو اور ہر سردار کو میرا یہ حکم پہنچا دو کہ وہ اپنے تمام لوگوں کو لے کے یہاں جمع ہو جائیں۔ اس پر سردار نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی اور منگولوں کی تمام شاہوں کے بہادر اور سردار اس مقام پر جمع ہونے لگے۔ گنتی میں ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ ادھر شتولا کے ساتھ صرف 2,000 نوجوان رہ گئے تھے اور وہ ان کے ساتھ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک مقام پر ان 2,000 جوانوں کی 10,000 منگولوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ گھمسان کا رن پڑا۔ جوالا اپنے لوگوں کی ہمت بندھا رہی تھی اور شتولا دیوانہ وار تلوار چلانے میں مصروف تھا۔ اس کے ایک ہی وار سے کئی گردنیں کٹ کر زمین کو سرخ کر رہی تھیں۔ زمین اور آسمان نے اس سے پہلے کبھی کوئی اتنا بہادر اور لڑاکا نہ دیکھا تھا۔ وہ درندہ صفت جن کے نام سے ہی دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے محلات میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اس نوجوان کے سامنے بے بس دکھائی دیتے تھے۔ شتولا کے ساتھی بھی جی جان سے لڑے گئے، ان کے مقابل ان سے 5 گنا زیادہ تھے، مگر وہ ان سے یوں ٹکرائے کہ لاشوں کے پشتے لگا دیے۔ کیا شتولا جوالا کو شکست دینے میں کامیاب ہوا یا جوالا نے شتولا کو شکست دی؟ بوڑھے تاموس کی اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی خواہش پوری ہو سکی یا نہیں؟ آگے کیا ہوا دیکھیے اس دلچسپ کہانی کا ایپیسوڈ 9 نیکسٹ سنڈے کو ہمارے یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم پر۔